آپ کی سوچ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اقبال۔ آج کا ویڈیو بہت ہی خاص اور ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہر جملے کو غور سے سنیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ریت کا سمندر، سورج کی جھلستی ہوئی کرنیں اور دور دور تک تنہائی کا عالم، یہ وہ ماحول تھا جہاں ایک مرد حق نے آنکھ کھولی۔ نام تھا ابو ذر غفاری اور ان کی پہچان تھی صداقت، دیانت اور سچ کے لیے جان قربان کر دینے کا عزم۔ قبیلہ غفار عرب کے ان سخت دل قبائل میں سے ایک جن کے لیے قتل و غارت، لوٹ مار اور غارت گری معمول کی بات تھی، لیکن اسی تاریکی میں ایک روشن چراغ جل اٹھا۔ ایک ایسا دل جو ظلم کو ظلم کہنے سے نہ ڈرتا تھا، ایک ایسی زبان جو سچ کے سوا کچھ نہ بولتی تھی۔ ابو ذر اپنے آپ سے کہتے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، کیا یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان سب کا خالق ایک ہے، صرف ایک۔ ابو ذر کی روح سچ کی تلاش میں بے قرار تھی، اور پھر مکہ کی گلیوں سے ایک نعرہ گونجا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو ذر کے کانوں تک یہ خبر پہنچی، ان کا دل تڑپ اٹھا۔ یہ وہی پیغام تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرے کہ حقیقت کیا ہے۔ مکہ کی گلیوں سے بھائی کی واپسی ہوتی ہے۔ بھائی کہتا ہے، میں ایک شخص سے ملا ہوں جو نرمی سے بات کرتا ہے، سچائی کی دعوت دیتا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکتا ہے۔ ابو ذر پرعزم ہو کر کہتے ہیں، نہیں، میں خود جاؤں گا، خود سنوں گا، خود دیکھوں گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ مکہ کی جانب تنہا سفر کرتے ہیں۔ لمبا سفر، پیاس، تھکن، لیکن ابو ذر کا دل جذبے سے لبریز تھا۔ وہ مکہ پہنچے، 3 دن بھوکے پیاسے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے رہے، اور پھر ایک دن ان کی ملاقات ہوئی رحمت العالمین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ابو ذر جذبے سے کہتے ہیں، میں حق کا طالب ہوں، مجھے وہ سچ بتائیے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیات تلاوت فرمائی۔ ابو ذر کا دل نور سے بھر گیا، آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، اور وہ وہیں اسلام لے آئے، وہیں اللہ کے سچے دین پر ایمان لے آئے۔ لیکن ابو ذر صرف ایمان لا کر خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہ تھے، وہ حق کو چھپانے والے نہ تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے ابو ذر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس پھر کیا تھا، مکہ کے کافر ان پر ٹوٹ پڑے، مارا پیٹا، خون بہایا، مگر ابو ذر نہ جھکے نہ ہٹے۔ خون آلود چہرہ، لیکن آنکھوں میں غیر معمولی روشنی تھی۔ یہی تھے ابو ذر غفاری، دین کے لیے جان دینے والے، حق کے لیے ہر قربانی دینے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ابھی واپس چلے جاؤ، جب تمہیں میرا پیغام غالب ہوتا دکھائی دے تب لوٹ آنا۔ ابو ذر نے سر تسلیم خم کیا اور قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو ذر اپنے قبیلے کے سامنے کھڑے ہو کر پورے جوش سے کہا، اے قبیلے غفار، اللہ کے عذاب سے بچو، لا الہ الا اللہ کو قبول کرو۔ ابو ذر کے الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ پہلے اپنے قبیلوں کو مسلمان کیا، پھر دوسروں کو، اور جب مدینہ میں اسلام کا بول بالا ہوا، ابو ذر دوڑتے ہوئے واپس آئے۔ مدینہ کی فضا
ابو ذر کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کرنے کا منظر کچھ یوں تھا۔ مدینہ کی فضا نکہتوں سے بھر گئی۔ ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے فرمایا، ابو ذر تم اکیلے رہو گے، اکیلے مرو گے اور اکیلے اٹھائے جاؤ گے اور اکیلے جنت میں داخل ہوگے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابو ذر حق پر قائم رہے، بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہتے رہے، ظلم کے خلاف بولتے رہے۔ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا ابو ذر کا لوگوں کو وائز دینا، تم نے مال کو جمع کر لیا ہے، یاد رکھو یہ مال تمہارے لیے قیامت کے دن آگ کا انگارہ بنے گا۔ مالداروں کو ابو ذر کی زبان تلوار کی طرح چبھتی تھی۔ انہوں نے شکایت کی اور پھر ابو ذر کو ربضہ کے سنسان صحرا میں بھیج دیا گیا۔ نہ شہر، نہ آبادی، نہ سامان عیش، بس ایک تنہا جھونپڑی اور ساتھ میں بیوی۔ لیکن ابو ذر خوش تھے، مطمئن تھے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور آخرت کا یقین تھا۔ ابو ذر کی وفات کا وقت آ گیا، بیوی رو رہی تھی، ابو ذر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ابو ذر کمزور مگر پرسکون آواز میں بولے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دنیا کے مال سے بے نیاز رکھا اور حق پر قائم رکھا۔ اور پھر ابو ذر غفاری نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ مدینے سے ایک قافلہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ابو ذر کا جنازہ صحابہ نے اٹھایا۔ سلام ہو ابو ذر غفاری پر، جو آج بھی صداقت، دیانت اور قربانی کی مثال بن کر ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ حق کے راستے میں اکیلا چلنا پڑے تب بھی چلو، کیونکہ کامیابی سچ کے ساتھ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور صحابہ کے ذکر کے ساتھ۔ شکریہ۔